وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کرائی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی صرف اور صرف عبادات سے متعلق نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی گھر کے معاملات سے متعلق بھی موجود ہے۔ آج کی نشست میں ہم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی زندگی بتانا چاہتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ہم جائزہ اور دورہ کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ دو صحابی اور تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کیسی ہوگی۔ شاید آپ گھر میں بہت لمبی نماز پڑھتے ہوں گے اور آپ جاتے ہی جائے نماز بچھا لیتے ہوں گے، سجدے میں پڑھے رہتے ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کے لیے ازواج مطہرات سے رابطہ کیا۔ ظاہر ہے گھر کی زندگی بتانے کے لیے سب سے بہترین زندگی گھر کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں سے ہی پتہ چل سکے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کیا تھی، تو تمام ازواج مطہرات کی طرف سے ایک ہی طرح کا جواب ملا کہ آپ گھر میں تشریف لاتے تھے تو ہمارے ساتھ عام آدمیوں کی طرح ہی رہتے تھے، کوئی خاص امتیاز نہیں ہوتا تھا، کوئی علیحدہ سے چیز آپ نہیں کرتے تھے، آپ نماز بھی پڑھتے تھے، آپ آرام بھی فرماتے تھے، آپ ہم سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے، آپ ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، یعنی جس طرح سے ایک عام آدمی گھر میں رہتا ہے آپ اس طرح سے گھر کی زندگی گزارتے تھے۔ تو ان تینوں اشخاص نے یہ سمجھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی زندگی اس طرح سے اس لیے تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو تو یہ عبادت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ہم امتی ہیں، ہمارے لیے تو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک نے کہا کہ میں کیا کروں گا، میں ساری رات عبادت کیا کروں گا، ایک نے کہا کہ میں سارا دن روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا تاکہ میری زندگی عبادت میں صرف ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تینوں کی باتوں کا پتہ چلا اور ارادوں کا پتہ چلا تو آپ نے ان تینوں اشخاص کو بلایا اور آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو
میں گھر میں جاتا ہوں اور میں گھر میں کھانا بھی کھاتا ہوں اور میں آرام بھی کرتا ہوں اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، اور جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرا نہیں ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرا نہیں ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اعتدال سکھایا، اور آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی زندگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کان یخسف النعل، گھر میں اگر جوتا پھٹ جائے تو آپ اپنے جوتے کو خود درست کر لیا کرتے تھے، جوتا خود سی لیا کرتے تھے۔ جب جوتا سی لیا کرتے تھے تو جوتے کو صاف کرنا اور پالش کرنا اگر سنت کی نیت سے آدمی کرے گا تو اس پر بھی اسے ثواب ملے گا۔ نمبر 2، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَيُرَقِّعُ الثَّوْبَ، آپ اپنے گھر میں اپنے کپڑے کو خود سی لیا کرتے تھے۔ کپڑا کوئی پھٹ گیا ہے، قمیص پھٹ گئی ہے، چادر کا کوئی حصہ پھٹ گیا ہے تو آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے خود سی لیا کرتے تھے۔ سوئی اٹھا کر دھاگا ڈال کر سنت کی نیت کر کے کپڑے کو ایک ٹانکا لگانا یہ بھی باعث ثواب ہے۔ صرف ثواب نماز پڑھنا نہیں، صرف ثواب روزہ رکھنا نہیں، مگر نیت تو بدلو، نیت سنت کی کرو، نیت سنت کی کرو۔ کپڑے کو گھر کے اندر رہ کر پیوند لگانا یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اگر ایک شخص اپنے گھر میں یہ کام کرتا ہے اور وہ سنت کی نیت کر کے کرتا ہے تو کپڑے کا پیوند لگانا بھی باعث ثواب، باعث اجر اور عبادت ہے۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں گھر والیوں کے ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ خواتین گھر میں کام کر رہی ہیں، آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اور اس ہاتھ بٹانے کی تفصیل یہ ذکر فرمائی کہ آپ گوشت کاٹ دیا کرتے تھے، آپ سبزی کاٹ دیا کرتے تھے۔ اندازہ تو کرو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک طرف منصب رسالت کتنا بلند ترین منصب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ بہتر نہ تھا کہ جو وقت آپ گھر کے اندر اپنی گھر والیوں کے ساتھ سبزی کاٹنے میں یا گوشت کاٹنے میں صرف فرما رہے ہیں، جو وقت یہاں خرچ کر رہے ہیں، اگر یہ وقت باہر آپ کسی کو دعوت دینے میں خرچ کرتے تو وہ اچھا نہ ہوتا؟ مگر نہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے یہ سمجھایا ہے کہ گھر کی زندگی ایک مرد کو بحیثیت شوہر کے کیسے گزارنی چاہیے۔ جو ایک بیوی کے دل میں جائز مطالبہ آتا ہے وہ مطالبہ ازواج مطہرات نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات نے آپ سے کیا ہے۔ بحیثیت بیوی ہونے کے انہوں نے تمام کے تمام مطالبات، جو مطالبہ ایک بیوی کے دل میں آ سکتا ہے، وہ مطالبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات نے آپ سے کیے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے ہے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امتحان سے بھی اس لیے گزارا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی عمل مجھے نہیں ملتا۔ اگر کوئی آدمی باہر کسی منصب میں ہے، باہر اس کو 4 6 8 10 اس کے خادم نوکر ملازم لگے ہوئے ہیں،
اور گھر کے اندر اگر اس نے اپنی گھر والی کو کسی کام کا کہہ دیا اور گھر والی نے آگے کام کر کے نہ دیا تو یہ چیخنے لگ جائے کہ باہر تو لوگ میری اتنی خدمت کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور تم گھر میں کچھ نہیں کرتی ہو. نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتلایا ہے کہ باہر تمہارا منصب، تمہارا مقام کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، گھر کے اندر تم اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک شریک حیات کی طرح رہو گے، برابر برابر کا معاملہ کرو گے. اللہ اکبر. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنا جوتا صاف کرنے کے لیے، اپنا کپڑا صاف کرنے کے لیے، اپنے کپڑے کو پیوند لگانے کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھ سکتے تھے؟ کیا کوئی خادم آپ کو میسر نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا. اگر یہ سب کچھ ہوتا تو ایک غریب انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی نمونہ کیسے بنتی؟ آپ کی گھریلو زندگی کو بھی نمونہ بنایا گیا، مثال بنایا گیا، اور اس طرح سے ارشاد فرمایا. پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں جب تشریف لاتے کیسے کھاتے تھے؟ کھانے کا کیا مزاج تھا گھر کا؟ گھر والیوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا؟ مرتن یأکل ما حضر، کبھی کبھی گھر میں جب تشریف لاتے جو پکا ہوا ہوتا وہ تناول فرما لیتے. جو ما حضر کا معنی جو پکا ہوا ہوتا وہی کھا لیتے. کوئی علیحدہ سے اہتمام اور التزام آپ نہیں چاہتے تھے، اور فرمایا کہ وَلَا يَرُدُّ مَا وَجَدَ، جو گھر میں کھانا پکا ہوا ہوتا اس کو آپ رد نہیں کرتے تھے. سالن کے اندر مرچ کم زیادہ ہونے کی بنیاد پر لڑائی نہیں ہوتی تھی، چائے بر وقت نہ ملنے پر لڑائی نہیں ہوتی تھی، کوئی شے بر وقت موجود نہ ہونے پر لڑائی نہیں ہوتی تھی، اگر بر وقت کھانا موجود نہ ہوا لڑائی نہیں ہوتی تھی، اگر کھانے میں نمک مرچ زیادہ ہوا فرمایا پسند ہوتا تو کھا لیتے، اگر پسند نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے، مگر زبان سے کوئی جملہ نہیں بولتے تھے. ما عاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الطعام قط، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. لے جاؤ اس کو، یہ ایسا ہو گیا ہے میں نہیں کھاؤں گا، کبھی بھی آپ نے عیب نہیں نکالا. ان اشتہا اکلا، اگر پسند آیا تو کھا لیا، وَإِلَّا فَتَرَكَ، اگر پسند نہ آیا تو چھوڑ دیا. عیب نکالنا، عیب جوئی کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں. اچھا اور خوبصورت اور بہترین گھر میں کھانا پکا ہوا ہو تو گھر والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کھانے کی تعریف فرما دیا کرتے تھے. اس لیے اس سے پکانے والیوں کا دل بڑھتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے. کیا ہی خوبصورت زندگی ہے گھر کی، کیا ہی محبت کی زندگی ہے گھر کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے محسوس ہو جاتا ہے، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے محسوس ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گھر میں ازواج مطہرات نے ناراضگی بھی کی ہے. کیوں؟ ایک بیوی میاں کی زندگی میں ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ ہے کہ اگر بیوی گھر میں ناراض ہو جائے تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈنڈا نہیں اٹھانا چاہیے، جوتا نہیں اٹھانا چاہیے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے، معاملے کو بہتر کرنا چاہیے، معاملے کو اچھا کرنا چاہیے. اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے محسوس ہو جاتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آپ کو کیسے محسوس ہو جاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں بیوی کے مزاج کو سمجھنا.
فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور تم جب قسم کھاتی ہو تو تم یوں کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو رب محمد کی قسم۔ سبحان اللہ۔ تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر قربان جائیے، انہوں نے بھی ارشاد فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی قسم صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی۔ جو میں یہ کہتی ہوں کہ رب ابراہیم کی قسم، اس وقت آپ کا نام نہیں لیتی، بس صرف وہ نام کا تذکرہ نہ کرنا اور زبان پر آپ کا نام نہیں لاتی، باقی آپ کی محبت اسی طرح سے ہوتی ہے۔ تو یہاں کیا سمجھایا کہ اگر بیوی بھی کبھی غصے کا اظہار کر دے تو آدمی کو برداشت کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ ازدواجی زندگی کے اندر، یہ میاں بیوی کی مشترکہ زندگی کے اندر یہ ہو سکتا ہے۔ اور اگلی بات سنیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے پینے کے لیے پیالہ عنایت فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے پیا، پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پیالے کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور عائشہ سے پوچھتے ہیں عائشہ کہاں تو نے منہ لگایا؟ میں بھی وہاں ہی منہ لگا کر پیوں گا۔ یا یوں کہا کہ عائشہ دیکھو تم نے یہاں منہ لگا کر پیا تھا نا، میں بھی وہاں ہی منہ لگا کر پی رہا ہوں۔ یہ کیا کیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والی کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا ہے، محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ اب سنیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خوبصورت نمونہ۔ مجھے بتائیے، بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا کوئی جرم؟ اگر کوئی آدمی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرے اور سنت کی نیت کرے اور ثواب کی نیت کرے تو ثواب ہی ثواب ہے، عبادت ہی عبادت ہے۔ آج تک کسی نے یہ اس سنت پر عمل کی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ سنتوں کا تعلق صرف مسجد سے، سنتوں کا تعلق صرف نماز ہی سے، سنتوں کا تعلق صرف روزے ہی سے ہے؟ یہ بھی تو گھر کی زندگی ہے۔ محبت کا اظہار کرنا، محبت کو جتلانا، محبت کو بتلانا اور محبت کو ظاہر کرنا اور پیار محبت سے اور اخلاق سے بات کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ یہاں صرف ایک بیوی ہے گھر میں تو لڑائی جھگڑے دھنگا فساد، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ جب فرما رہے، گھر میں 9 ازواج مطہرات، 9 بیویاں، 9 بیگمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، وہ 9 کی 9 کوئی ایک خاندان کی نہیں، مختلف خاندانوں کی، مختلف قبائل کی اور مختلف فیملیوں کی اور مختلف گھرانوں کی عورتیں ہیں، مختلف مزاجوں کی عورتیں ہیں، ہر قسم کی مزاج کی خاتون کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت نباہ موجود ہے، خوبصورت نباہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایک کے ساتھ یہاں لڑائی ہو رہی ہے اور ایک کے ساتھ چپکلش ہو رہی ہے کہ پورا محلہ سنتا ہے اور پورے محلے کو خبر ہو جاتی ہے کہ فلاں کے گھر میں آج ہنگامہ برپا ہوا ہے اور لڑائی ہوئی ہے اور مار کوٹ ہوئی ہے، مار پیٹ ہوئی۔ اللہ، ظلم ہے بھائی، ظلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال گزارے، بچپن کا زمانہ گزارا، یعنی وہ زمانہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں گزرا جب انس چھوٹے تھے، نابالغ تھے، ازواج مطہرات کے سامنے آنا جانا بھی ہوتا تھا، وہ بچپن کا زمانہ گزارا۔ فرمایا کبھی بھی آپ نے کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی بھی کسی بیوی پر ہاتھ۔ اتنی شادیوں میں تو کبھی تو ایسی نوبت آ جاتی کہ آپ نے کوئی ہاتھ اٹھایا ہو،
کبھی تو ایسی نوبت آ جاتی کہ آپ نے کوئی گالی دی ہو، کبھی تو کوئی ایسی نوبت آ جاتی کہ آپ نے سخت ڈانٹا ہو؟ نہ، اللہ کے معاملے میں ارشاد فرمایا جہاں اللہ کے حق کو ضائع کیا جا رہا ہو، پامال کیا جا رہا ہوتا تو وہاں ناراضگی کا اظہار فرما لیا کرتے تھے، وہاں ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے، اور اس ناراضگی کا اظہار کا فرمانا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی زندگی ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان میں ایک مرتبہ کوئی بات ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی جملہ ارشاد فرما دیا جو نامناسب تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور یہ ناراضگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہونا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھلا کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ فوراً منانے کی کوشش کرتی ہیں، اور منانے کے لیے پھر کیا کیا؟ پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کے معذرت کی، اور پھر صفیہ ہی کو سفارشی بنایا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ میں نے عائشہ کو معاف کر دیا اور وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی، قربان جائیے، ان کی کیا خوبصورت زندگیاں تھیں، کیا پیاری زندگیاں تھیں، اور انہوں نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو بتلایا میں عائشہ سے خوش ہو گئی ہوں، میں راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیے۔ آپ مسکرا دیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ ناراض ہونا اللہ کی رضا کے لیے اور راضی ہو جانا بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور فرمایا کہ بہت اچھا انسان وہ ہے، بہت اچھا انسان وہ ہے جو بہت دیر سے ناراض ہوتا ہے اور راضی کرنے میں جلدی راضی ہو جاتا ہے، راضی کرنے میں جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ یہ آدمی بہت اچھا ہے، گھر میں باپ ہونے کی حیثیت سے، بھائی ہونے کی حیثیت سے، شوہر ہونے کی حیثیت سے اگر گھر سے ناگواری ہوئی ہے، بھائی سے کوئی بات پہنچ گئی ہے، جلدی راضی ہو جاؤ بھائی، معاملے کو طول نہ دیا کرو۔ بیوی سے ناراضگی ہو گئی ہے، فوری راضی ہونے کی کوشش کیا کرو، فوری راضی ہونے کی کوشش کیا کرو۔ ایک جس طرح سے وہ راضی کرنے والا آدمی چاہ رہا ہوتا ہے، یا گھر والی چاہ رہی ہے کہ میں اپنے شوہر کو راضی کروں، اسے راضی کرنے کا شوق ہے، اس طرح سے اس آدمی کو راضی ہونے کا شوق ہونا چاہیے کہ کتنی جلدی بات بن جائے تاکہ میں راضی ہو جاؤں۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ اللہ اکبر، یہ ہے مبارک زندگی۔ نہیں تو سب کا موڈ جو ہے وہ آف ہوا ہے۔ 3 دن ہو گئے جی، 4 دن ہو گئے، اور گھر میں تشریف لاتے ہیں تو جناب گھر میں جوتے اتار کے اور اپنا جناب لباس تبدیل کر کے نکل جاتے ہیں باہر دوستوں میں، اور وہ دوستوں میں رات گئے تک رہتے ہیں، اور پھر جناب رات گئے تشریف لاتے ہیں گھر میں علیحدہ کمرے میں، اور جناب اس کے بعد صبح پھر سویرے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اپنے آفس اور کام میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ناراضگی کا اظہار، یہ کون سی ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کیا ناراضگی؟ مجھے یہ بتائیے، اگر یہ چیزیں ہمارے گھر کے اندر رہیں گی، آج افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا مرکز نہیں بنایا ہوا، ہم نے اللہ کی طرف سے لعنتیں برسنے کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک آدمی اپنے گھر کے اندر ایسا کر لیتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر خوشبو، گلدستے اور خوشبوئیں اور پھول اور قسم کی خوشبوئیں لا کے چھڑکتا ہے، دھونی دیتا ہے گھر کی، تو آپ مجھے بتائیے اس آدمی کے گھر سے خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو بھائی،
کیوں جی؟ اس لیے کہ اس نے اپنے گھر میں خوشبو کا ماحول فراہم کیا ہے۔ اور ایک آدمی اپنے گھر کے اندر غلاظت ڈال دیتا ہے، گندگیاں ڈالتا ہے، باہر سے بھی گندگی لا کے اندر گھر میں ڈالتا ہے، اس گھر میں کیا ہوگی؟ بدبو ہی بدبو ہوگی، بدبو ہی بدبو۔ یہاں بچھو، یہاں سانپ، یہاں کیڑے یا مکوڑے، یہاں ہر گندگی آئے گی، کیونکہ اس نے گھر کا ماحول گندگی کا بنایا ہوا ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے گھر میں محبت کا ماحول بناتا ہے، دین کا ماحول بناتا ہے، نیکی کا ماحول بناتا ہے، دینداری کا ماحول بناتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بنایا کرو، قبرستان نہ بنایا کرو، اپنے گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کیا کرو، نفلی نمازیں پڑھا کرو۔ خواتین کے لیے گھر میں ایک جگہ متعین ہونی چاہیے جہاں خواتین خانہ گھر کے اندر نماز پڑھا کریں، گھر میں تلاوت کا اہتمام ہو، گھر میں دین کی بات ہوتی رہے، گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جاتا رہا ہو۔ جب جس گھر کے اندر یہ سارے اسباب ہوتے رہیں گے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل ہوں گے۔ جب اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل ہوں گے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جب آپ گھر میں داخل ہوں گے تو فرشتے کا کام یہ ہے تمہارے گھر میں، تمہارے دل میں نیک خیال ڈالنا، اچھا خیال ڈالنا، اچھا تصور ڈالنا۔ اب آپ گھر کے اندر داخل ہوئے، جیسے ہی داخل آپ ہوں گے تو فرشتہ آپ کے دل میں نیکی ڈالے گا، خیال ڈالے گا، اچھا خیال ڈالے گا۔ اگر بیوی سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو فرشتہ دل میں خیال ڈالے گا اللہ کی بندی ہے، کوئی بات نہیں، معاف کر دو۔ ادھر بیوی کے دل میں خیال ڈالے گا کہ دیکھو شوہر آیا ہے، اس کی قدر کرو، اس کی عظمت کرو۔ ادھر ماں کے دل میں خیال ڈالے گا دیکھو بیٹا آیا ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی قدر کرو، اس کا خیال رکھو، یہ تھکا ہوا باہر سے آیا ہے، اسے محبت دو، اسے وقت دو۔ باپ کے دل میں خیال ڈال رہا ہے اولاد بیٹا آیا ہے، اسے وقت دو، اسے محبت دو، اسے اہمیت دو۔ یہ کون؟ یہ فرشتہ خیال ڈالتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ ادھر سے بھی نیک خیال، ادھر سے بھی نیک خیال، تو گھر میں محبتیں پیدا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ محبتیں پیدا ہوں گی۔ اور اگر غلاظت ہوئی گھر میں، گندگی ہوئی اور نجاست ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شیاطین اس گھر میں آئیں گے، فرشتے تو نہیں آئیں گے۔ فرشتوں کا داخلہ تو بند کر دیا آپ نے، اب وہاں کیا ہوں گے؟ شیاطین آئیں گے، وہاں جنات آئیں گے، وہ تو لعنتیں لے کر آئیں گے، وہ تو گندگیاں لے کر آئیں گے۔ اور شیطان کیا ڈالتا ہے؟ وہ دل میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے۔ اب گھر میں یہ آدمی داخل ہوا، راستے میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور اس کی چیز کے ساتھ ٹکر لگ گئی اور گرتے گرتے بچا یا گر گیا، شیطان نے فوری خیال ڈالا یہ گھر کی سلیقہ مند عورت نہیں ہے، سلیقہ مند عورت نہیں ہے، ایک دم ڈانٹے گا، عقل نہیں ہے تمہارے اندر، کیسا تم نے اس کو رکھا ہے، مجھے لگی ہے۔ اور ادھر اس کے دل میں بھی برا خیال آیا، یہ کیا کہے گا؟ اندھے ہو، دیکھ کے نہیں چلتے ہو تم؟ یہ ہے برا خیال، یہ ہے برا خیال۔ اور اس برے خیال کے نتیجے میں گھر میں ہو گیا جھگڑا، اور اس جھگڑے کے نتیجے میں پھر ہو گئی طلاق، پھر بات یہاں تک نہیں دو خاندان بچھڑ گئے، پھر بات یہاں تک نہیں اولادیں تباہ ہو گئی۔ اور اگر گھر میں دین کا ماحول قائم ہو، خوبصورت تلاوت کا ماحول قائم ہو، نماز روزے کا ماحول قائم ہو، اب گھر کے اندر داخل ہوا، جناب راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، ٹکراؤ ہو گیا، گرنے لگا، گرتے گرتے بچا، تو فرشتہ خیال ڈالے گا گھر میں خاتون خانہ صبح سے لے کر شام تک بیچاری کام کرتی رہتی ہے، ایک چیز رہ گئی ہوگی، کوئی بات نہیں، یہ ہے نیک خیال۔ ادھر اس نے دیکھا میرے شوہر کو ٹکر لگی ہے اور جناب گرتے گرتے بچا ہے، یہ دھوڑی دھوڑی پہنچ گئی، لگی تو نہیں آپ کو، یہ میری غلطی ہے، میرا قصور ہے، میں نے چیز راستے میں رکھ دی۔ مجھے بتاؤ ادھر بھی اچھا خیال ادھر بھی اچھا خیال، محبت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ ہے گھر کا ماحول، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔
تو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی زندگی عرض کر رہا تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا وَإِن وَجَدَ تَمْرًا دُونَ خُبْزِهِ أَكَلَا. اگر گھر میں تشریف لاتے، آج روٹی نہیں پک سکی گھر میں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے بھائی، آج روٹی نہیں پک سکی، کیا کھجور سامنے رکھ دی گئی، آپ نے کھجور کو تناول فرما لیا، کھا لیا، روٹی کی جگہ پر آج کھجور پر آپ نے گزارا کر لیا. وَإِن وَجَدَ لَبْنًا دُونَ خُبْزِهِ اكْتَفَى بِهِ. آج گھر میں روٹی نہیں بن سکی مگر دودھ پیش کر دیا گیا تو آپ نے دودھ پی لیا، روٹی کی جگہ پر دودھ پی لیا اور روٹی کی جگہ پر دودھ پر ہی اکتفا کر لیا. یہ ہے خوبصورت زندگی، یہ ہے پیاری زندگی. اور فرمایا وَإِن وَجَدَ بِطِّيخًا أَوْ رُطْبًا أَوْ رُطْبًا أَكَلَهُ. کبھی کبھی گھر میں کیا کرتے، کبھی کبھی گھر میں خربوز اور کھجور دونوں کو ملا کر تناول فرما لیتے، کھا لیتے. ایک کی تاثیر گرم، ایک کی تاثیر ٹھنڈی، تاکہ جسم کے اندر مزاج بھی درست رہے اور پیٹ بھی بھر جائے، ضرورت بھی پوری ہو جائے. لا یأکل متکئا. کبھی ٹیک لگا کر گھر میں کھانا آپ نے نہیں فرمایا، ٹیک لگا پا کر کبھی آپ نے کھانا نہیں تناول فرمایا. سبحان اللہ. فرماتے تھے کہ میں اس طرح سے کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھاتا ہے، کھانا قدرے جھک کر کھایا کرتے تھے. اور فرمایا ولا علی خوان. کبھی بھی کسی اونچی چیز پر بیٹھ کر آپ نے کھانا نہیں کھایا، نیچے زمین پر تشریف فرما ہو کر کھانا تناول کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. مندیلہ باطن قدمیہ. اور جب کھانا کھا لیتے تو ہاتھ صاف کرتے، ہاتھ پوچھتے کس چیز سے؟ سوچو تو صحیح، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹیشو پیپر، یہ جب سے مصیبت آئی تو ہاتھ دھونے کی سنت سے تو ہم محروم ہو ہی گئے، ورنہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا سنت، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا سنت. پہلے اگر ہاتھ دھوئیں گے تو وہ باعث برکت ہے، اور پہلے جو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں ان کو رومال سے، کپڑے سے، ٹشو سے صاف نہیں کیا جاتا، نہیں کرتے تھے آپ. بعد میں جو ہاتھ دھویا کرتے تھے اسے صاف فرما لیا کرتے تھے. اور عام طور پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے، انگلیوں کو چاٹ کر پھر اس کے بعد جو کھانے کی تری لگی ہوتی تو فرمایا مندیلہ باطن قدمیہ. آپ کے رومال یعنی ٹشو پیپر کیا تھا؟ تلووں کے نچلے کا حصہ، پیروں کے نیچے مل دیتے. اللہ اکبر. پیروں کے نیچے، تلووں کے نیچے آپ مل دیتے، تلووں کے نیچے مل دیتے. اس میں حکماء نے بڑی حکمتیں لکھی ہیں اور طبی اعتبار سے فوائد لکھے ہیں. میں اس وقت اس موضوع کو ذکر نہیں کرتا، صرف اتنا ہی ہے کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ سنت. اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کی زندگی. اور فرمایا کہ لم یشبع من خبز بر 3 ایام متوالیۃ. مسلسل 3 دن کبھی گندم کی روٹی آپ نے نہیں کھائی، مسلسل 3 دن کبھی گندم کی روٹی نہ کھائی. حتی لقی اللہ تعالی، یہاں تک کہ اللہ کے پاس چلے گئے. اور یہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ ایثارا علی نفسہ لا فقرا ولا بخلا. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ بخل کی وجہ سے نہیں کیا، یہ فقر کی وجہ سے نہیں کیا، بس اپنے آپ کو سادگی پر ڈالا تاکہ امت کے غریبوں کے لیے ایک مثال قائم ہو جائے
کہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، ان کے پاس تو بہت کچھ کھانے پینے کو تھا، میں تو ایک غریب آدمی ہوں۔ آج ایک غریب انسان بھی چاہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہوں، ایک بادشاہ چاہے، ایک امیر چاہے، ایک شہزادہ چاہے، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور اس کو سنت سے رہنمائی نہ ملے، کوئی ایسا انسان نہیں۔ آپ نے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں آپ کی خوبصورت تعلیمات نہ ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آج ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی کاروبار بھی اچھا تھا اور وہ بھی جناب خراب ہو گیا، اور گھر میں محبتیں بھی نہیں رہی، اور بچے مجھ سے لڑ رہے، میں گھر میں جاتا ہوں بچوں سے لڑائی، بیوی سے لڑائی، ایک گھر جہنم بنا ہوا ہے۔ اور کیا ہمارا ذہن کہاں جا؟ وہ شیطان ہے ظالم، یہ کسی نے کچھ جادو کرا دیا، یہ کسی نے کچھ کروا دیا، یہ ہو گیا، یہ سب شیطان اس طرف لے کے جاتا ہے، اعمال کی طرف نہیں آنے دے گا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ گھر کی بدعملی کی وجہ سے ہوا۔ اپنے گھر میں عمل پیدا کرو، اپنے گھر کا ماحول دینی بناؤ۔ بس آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری بات سننے کی ہے۔ آپ نے فرمایا الا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر آدمی چرواہا ہے، نگہبان ہے، اور ہر نگہبان سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اور ایک مثال سے سمجھایا، کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی آپ نے چرواہا رکھا، آپ کی بکریاں ہیں مثال کے طور پر، اور آپ نے ایک چرواہا رکھا، تو ان بکریوں کو صحیح چرانا کس کا کام ہے بھائی؟ چرواہے کا کام ہے یا مالک کا؟ چرواہے کا کام ہے۔ نمبر 2، بکریوں کو بر وقت پانی دینا کس کا کام ہے؟ چرواہے کا کام ہے۔ نمبر 3، بکریوں کو بھیڑیے سے بچانا کس کا کام ہے؟ چرواہے کا کام ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کا چرواہا ہے، اپنے گھر کا نگہبان ہے، اپنے گھر کے اندر بچوں کو، بیوی کو جس طرح سے خوراک فراہم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، صاف ستھرا پانی سے فراہم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اسی طرح سے گھر میں دینی ماحول فراہم کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنے گھر میں شیطان سے بچانا، انسان کا بھیڑیا فرمایا شیطان ہے، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، بچیوں کو شیطان سے بچانا، جس طرح سے چرواہے کی ذمہ داری ہے کہ بکریوں کو بھیڑیے سے بچائے، اس طرح سے گھر والے کی ذمہ داری ہے اپنے اہل خانہ کو، بچوں کو، بچیوں کو، بیوی کو شیطان کے مکر و فریب اور داؤ سے بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔